دوسرے کی طرح کہا گیا. معلوم ہوا کہ وہ روایت جس سے ہے اس کا صحیح مطلب وہ جو حضرت اسحاق بیان کر رہے ہیں. امام ترمذی نے جو سمجھا وہ مطلب صحیح نہیں. واحتج کے معنی حضرت اسحاق نے دلیل پیش کی. واحتج بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا یا اہل القرآن قال انما انا به قیام اللیل یقول انما قیام اللیل علی اصحاب القرآن. تہجد نماز لازم ہے، ضروری ہے حافظوں کی. یہ حضرت علی نے فرمایا. یہ اس روایت کا حضرت اسحاق نے مطلب بیان کیا ہے. میں نے کہا کہ اسی روایت اس صفحے کے آخر میں آئے گا وہ یہ باب ما جاء فی الوتر بخمس. 5 رکعتوں میں 2 تو تہجد کی اور 3 وتر حقیقی. کبھی حضور نے ایسا بھی کیا، کبھی کوئی موقع تنگ ہوگا تو ایسا بھی کیا. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5. فرماتی ہے کہ حضور رات میں 13 رکعتیں پڑھتے، ان 13 میں سے 5 رکعتیں وتروں کی تھی. 5 رکعتیں وتروں کی تھی یعنی وہ جو 4 رکعت پڑھ کر حضور لیٹ جاتے تھے آرام کرتے، پھر دوسری 4 پڑھ کر لیٹ جاتے تھے آرام کرتے. یہ 5 پڑھ کر کے ان 5 کے بیچ میں لیٹتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے. یہ 5 پڑھ کر لیٹتے تھے آرام کرتے. یعنی بالکل صبح صادق کے قریب میں وتر حقیقی پڑھتے تھے اور فوراً اذان ہوئی اور فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر پھر لیٹتے. لہٰذا یہ تو 5 وتروں کی روایت ہی نہیں. یہ تو 5 وتروں کی روایت ہی نہیں. یہ تو ایک الگ مضمون ہے کہ آپ نے حضور نے 13 پڑھی، اس میں سے یہ آپ کو جو ہے صلاۃ اللیل ہے، اور یہ جو 3 ہے اس میں 3 وتر حقیقی ہیں، 2 فجر کی سنت ہیں. اور نہ بیٹھنے کا مطلب یہ کہ بیچ میں کوئی 5 کے بیچ میں قاعدہ ہی نہیں کرتے تھے، ساری ایک سلام سے پڑھتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں جو وقف آرام تھا وہ وقف آرام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وتر بالکل صبح صادق کے قریب پڑھتے تھے اور فوراً اذان ہوئی اور 2 رکعت نفل سنتیں پڑھ کر لڑتے تھے. قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. یہ تو میں نے مطلب بیان کیا تھا حضرت عائشہ کی اس روایت کے مطابق جو بخاری میں کہ ان 13 میں وتر بھی ہوتے تھے اور فجر کی 2 سنتیں بھی ہوتی. یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، 3 وتر اور اس کے بعد 2 نفلیں حضور پڑھتے اور پھر لیٹ جاتے تھے، اور جو ہی فجر کی اذان ہوتی تھی تو اٹھ کر کے پھر 2 سنتیں پڑھتے. تو اب 13 کے اندر فجر کی سنتیں شامل نہیں ہوئی. یہ وتروں کے بعد کی 2 سنتیں جسے حضور عام طور پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، وہ 2 سنتیں ان 5 کے ساتھ شامل ہیں. یہ ان کے بیچ میں 3 وتر جو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور 2 سنتیں اس کے بعد جو بیٹھ کر پڑھتے تھے، ان کے بیچ میں آرام نہیں کرتے. یہ 5 رکعتیں پڑھ کر پھر آرام کرتے تھے، پھر جب صبح صادق ہوتی تھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، پھر آرام کرتے تھے. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. وفي الباب عن أبي أيوب قال أبو عيسى وحديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم. یہ میں نے بتلایا تھا کہ حضرات شوافی کے یہاں وتر حقیقی اور تہجد کی نماز میں فرق ہے، مگر کوئی بڑا فرق نہیں، اس لیے ان کے یہاں اس طرح سے بھی کر سکتے. دیکھو یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ جو کہتے ہیں کہ وتر کی 1 رکعت الگ سلام سے پڑھنی چاہیے، یہ ان کے نزدیک واجب و لازم اور ضروری نہیں، افضل ہے. وتر کی 1 رکعت الگ سلام سے پڑھنا یہ ان کے یہاں افضل ہے. اگر وہ 3 رکعتیں وتر کی 1 سلام سے پڑھ لیں تو ان کے یہاں جائز ہے، افضل نہیں ہے مگر جائز ہے. تینوں ائمہ کے یہاں جائز ہے کہ وہ وتروں کی 3 رکعتیں 1 سلام سے پڑھ سکتے ہیں. اب اگر امام حنفی ہے اور وہ 3 رکعت وتروں کی 1 سلام سے پڑھتا ہے تو اس کے
تھے یہ پڑھ سکتے ہیں، شوافے پڑھ سکتے ہیں، مالکیہ پڑھ سکتے ہیں، حنابلہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں ان کا ایک سلام سے جائز ہے۔ اور اگر امام شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو تو وہ تو 2 پر سلام پھیر کر ایک الگ پڑھے گا، تو اس کے پیچھے احناف وطر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ احناف کے یہاں 2 سلام سے وطر جائز ہی نہیں ہے، لہذا حنفی ان کے پیچھے نہیں پڑھے گا، اور پڑھے گا تو وہ بعد میں اپنے وطر الگ بھی پڑھے گا، یہ وطر نہیں ہوئے، نفل کی نیت سے چاہے شریک ہو جائے اسے اپنے الگ سے پڑھنا۔ ایسے جو ائمہ کے الجھے ہوئے مسائل، جن مسجدوں میں دونوں طرح کے مقتدی ہوں، وہاں کرنا یہ چاہیے کہ مراعات خلاف کرنی چاہیے جہاں تک بچ سکے، یعنی وہ شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے سارے نمازیوں میں اتحاد رہے۔ وہ شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ بعض نمازیوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے اور اس طرح سے کلمہ ہو جائے، کچھ یہ کریں، ایسی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ 2 مثالیں دوں، بامبے کی جامع مسجد ہے، اس کے امام ایک بہت نیک آدمی ہیں اور ہمارے دارالعلوم کے فاضل ہیں، اور میرے زمانے کے طالب علم ہیں مولانا شوکت صاحب، شافعی ہمارے ساتھ تھے اور ہماری گجراتیوں کے انجمن کے صدر بھی رہے۔ وہ وہاں امام ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں، ولا عزت اللہ احد۔ ان کی مسجد میں یہ ہے کہ شواب ہے تو 15 دن تو وطر پڑھتے ہی نہیں جماعت سے، رمضان کے پچھلے 15 دن میں جماعت سے وہ وطر پڑھتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ تو شروع کے جو 15 دن ہیں اس میں وطر تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد میں جب وطر شروع ہوں گے تو شواب چلے جائیں، کیوں ان کے یہاں جماعتی پچھلے 15 دن میں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب پچھلے 15 دن آتے ہیں اور جب ان کو بھی وطر پڑھنے تو اب تراویح پڑھنے کے بعد اسی مسجد میں 2 الگ الگ جماعتیں، جامع مسجد ہی میں 2 الگ جماعتیں ہوتی، ادھر حنفی پڑھ رہے ہیں ادھر شافعی پڑھ رہے ہیں، کیوں وہاں آدھے حنفی آدھے شافعی، یہ 1 سلام سے پڑھیں گے یہ 2 سلام سے پڑھیں گے۔ یہ تماشا، یہ برا ہے، یہ تماشا برا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ امام صاحب سے، چونکہ میرے ساتھی ہیں تو میں نے بے تکلفی تھوڑی سی ہے تو میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ مولانا شوکت صاحب یہ کیا تماشا کرتے ہو تم؟ میں نے کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے یہاں 3 رکعتیں 1 سلام سے جائز ہے، خلاف اولا ہے، جائز تو ہے، اور حنفیہ کے یہاں 2 سلام سے جائز یہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ رمضان کے پچھلے 15 دن 1 سلام سے پڑھیں اور سارے حنفی شافعی سب ایک ساتھ وطروں کی جماعت کریں ایک ہی مسجد میں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ خلاف اولا پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کا کلمہ متحد ہو جائے، یہ کیا برا؟ آپ کیوں 2 سلام سے پڑھتے ہیں؟ 1 سلام سے پڑھیے، ثواب پہ کیا جائز ہے؟ جائز ہے، مسلمانوں کا کلمہ متحد رہا۔ تو انہوں نے مجھے بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا بھئی یہ مسئلہ میرا ایک کا نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام شوافع کا۔ بہت معقول جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میرے ایک کے بس کا نہیں ہے، یہ تو دنیا کے تمام شوافع کا متحدہ مسئلہ ہے، اگر میں ایک اس کے خلاف عمل کروں تو قوم میں فتنہ ہوگا۔ ہاں فتنے سے بچنا یہ اور زیادہ اہم، فتنے سے بچنا یہ تو اور زیادہ اہم۔ پھر میں نے بات ختم کر دی۔ دوسری مثال، حرمین شریفین میں امام عجیب تماشا کرتے، رمضان شریف میں امام وہاں کے عجیب تماشا کرتے، کبھی 2 سلام سے 3 رکعتیں پڑھیں گے، بیچ میں سلام پھیریں گے، 2 پر سلام پھیریں گے، پانی پیئیں گے، کسی سے خواہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت پڑھیں گے۔ کبھی 3 رکعتیں ایک قاعدے سے پڑھتے، بیچ میں قاعدہ ہی نہیں، 3 رکعتیں ایک ہی قاعدے سے آخر میں قاعدہ کر کے سلام پھیرتے۔ کبھی 5 رکعتیں ایک ہی قاعدے، بیچ میں کوئی قاعدہ ہی نہیں، بس 5 کے بعد قاعدہ کر کے سلام پھیرتے۔ کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، عجیب تماشا کرتا ہے حرم کا امام۔ وہ سب حدیثوں پر عمل کرتا ہے، ماشاء اللہ یہ سب حدیثوں پر عمل کرتا ہے۔ ارے حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے پہلے سمجھو بھی تو حدیثوں کو۔ اب ایسا کرنے سے ہر آدمی کے لیے پریشانی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب وہ تو بائی اختیار ہے، اس سے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اب سب کو بیچاروں کو اپنی وطریں الگ پڑھنی پڑتی، تو اب ایسا تماشا بھی درست نہیں۔ البتہ
البتہ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھو، وہ یہ ہے کہ امام 2 سلام سے وتر پڑھا ہے، وہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ 2 رکعت پر سلام پھیر کر کوئی منافی صلاۃ عمل کیے بغیر کھڑا ہو کر تیسری رکعت کی تکبیر تحریمہ باندھ دے، اور پیچھے جو حنفی مقتدی ہے وہ سلام 2 پر نہ پھیرے، جب وہ تیسری کا باندھ دیتے یہ کھڑا ہو کر تیسری میں شامل ہو جائے، بیچ میں حنفی مقتدی سلام نہ پھیرے تو یہ وتر اس کے پیچھے سے ہی ہو جائے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ امام نے 2 پر سلام پھیر کر کوئی منافی صلاۃ عمل نہ کیا، جگ میں سے پانی پی لیا اب ختم، کسی سے بات کر لی اب ختم، اور حرم کا امام باقاعدہ بالقصد یہ کرتا ہے، پانی پیے گا پیچھے دیکھ کر بات کرے گا، بے ضرورت بات کرے گا تاکہ حنفیوں کی نماز خراب ہو۔ حالانکہ ایسے موقع پر یا تو وہ چیز ملحوظ رکھو کہ اولا کو چھوڑ کر خلاف اولا پر عمل کرو تاکہ مسلمانوں کا کلمہ متحد رہے، اور اگر آپ کو اولا پر عمل کرنا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ پیچھے مقتدیوں کو سمجھا دو، کبھی جو حنفی مقتدی ہیں جب امام 2 پر سلام پھیرے تو آپ لوگ سلام نہ پھیرے، اور بغیر سلام پھیرے تیسری رکعت میں کھڑے ہو، اور پھر امام 2 پر سلام پھیر کر کوئی عمل منافی صلاۃ کیے بغیر کھڑا ہو کر تیسری شروع کر دے تو اس کا بھی افضل پر عمل ہو گیا، اس کی بھی وتر پیچھے صحیح ہو گئی، تو کم سے کم یہ کر کیا ہے مراعات کے خلاف کا۔ لیکن نہیں، بعض اماموں کو تیڑ اور ضد ہوتی ہے کہ انہیں مقتدیوں کی نماز خراب کرنی، اس کی نظیر ایک امام حنفی، اس کے پیچھے شافعی مقتدی ہے، وہ ہمیشہ وضو کر کے مد سے مرتب کر کے نماز پڑھانے آتا ہے کہ میرے یہاں وضو نہیں ٹوٹتی، ارے تیرے یہاں گدھے وضو نہیں ٹوٹتی، تیرے پیچھے جو مقتدی شواط ہیں ان کی رعایت کرنا۔ دوسرا امام شافعی ہے، وہ ہمیشہ وضو کر کے انگلی ڈال کر طے کر کے پھر نماز پڑھانے آتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتی، ارے گدھے نہیں ٹوٹتی تیرے اندر، تیرے پیچھے جو حنفی ان کی رعایت کر۔ وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر ب5 وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، اسی پر وہ حرم کا امام عمل کرتا ہے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں، آخر میں ایک قاعدہ ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 4 پر آرام کرتے تھے وہ آرام ان 3 اور 2 کے بیچ میں نہیں کرتے، اور یہ 2 وتروں کے بعد کی 2 نفلیں ہیں۔ باب ما جاء في الوتر ب3 وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یوتر بصلاۃ کا صاف مفہوم یہ ہے کہ یہ 3 رکعتیں پڑھ کر رات کی ساری نماز کو طاق بناتی، یوتر بصلاۃ کا یہ مفہوم ہے کہ یہ 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ کر کے جب یہ 3 رکعتیں رات کی نفلوں میں شامل ہوتی تھی تو رات کی سب نمازیں طاق بنتی۔ یوتر بصلاۃ یقرأ فیہن ب9 سور من المفصل، ان 3 رکعتوں میں حضور 9 سورتیں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 3 سورت۔ دوسری کتابوں میں اس کی شراحت ہے کہ وتر کی پہلی رکعت میں کون سی 3 پڑھتے تھے، دوسری میں کون سی 3 پڑھتے تھے، تیسری میں کون سی 3 پڑھتے تھے، دوسری کتابوں میں شراحت ہے۔ اس کو یاد رکھ کر آپ کریں گے کیا؟ آپ کے سمجھنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کئی صورتیں ایک رکعت میں جمع کر سکتے، آپ کی مرضی جتنی چاہو، 3 کرو، 2 کرو، 4 کرو، 5 کرو، 10 کرو۔ البتہ جب 2 صورتیں ایک رکعت میں جمع کریں گے تو بیچ میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ 2 صورتوں کے درمیان میں فصل کر دیں۔ يقرأ فيهن ب9 سور من المفصل يقرأ في كل ركعة ب3 سور آخرهن قل هو الله أحد، یعنی تیسری رکعت میں جو 3 صورتیں پڑھتے تھے ان میں تیسری صورت قل هو الله أحد۔ وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وابي أيوب وعبد الرحمن بن أبزان وأبي بن كعب ويروى عن عبد الرحمن بن أبزان النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن ابن ابسہ یہ خود صحابی ہیں مگر صحابی صغیر ہے، اور ایسے چھوٹی عمر کے جو صحابہ تھے انہوں نے بڑی عمر کے صحابہ سے حدیثیں سن کر یاد کی۔ اور کیونکہ اس زمانے میں سند کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا، تو ایسے ہر چھوٹے صحابی نے بڑے صحابہ سے جو سن کر حدیثیں یاد کی ہیں تو اپنے استاد کا نام یاد نہیں رکھا، کیوں اس زمانے میں سند کا رواج ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ عمر میں چھوٹے نہیں تھے، مگر وہ اسلام ہی لائے ہیں 7 ہجری تھی، تو حضور کے بعد تھوڑا زمانہ رہے۔ حضرت ابن عباس سے نے خود حضور سے براہ راست سن کر صرف 6 روایتیں روایت کی ہیں، 6 روایتیں ابن عباس کی حضور سے سنی ہوئی، اور 3000 روایتیں وہ کرتے ہیں، وہ ساری دوسرے بڑے صحابہ سے سن کر یاد کی ہوئی ہیں، اور استاد کا نام یاد نہیں رکھا، وہ قال رسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ ایسی روایتیں مرسل صحابی کہتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابسہ یہ روایت حضرت ابی سے بھی روایت کرتے ہیں، اور کبھی حضرت ابی کا نام لیے بغیر قال رسول اللہ کہتے ہیں۔ وعبد الرحمن ابن ابسہ عن ابی بن کعب ویروى عن عبد الرحمن ابن ابسہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم هكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن ابی وذكر بعضهم عن عبد الرحمن ابن ابسہ عن علي عن ابی قال ابو عيسى وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا ورأوا ان يوتر الرجل بثلاث۔ حضرت سفیان ثوری بہت اچھے آدمی، انہوں نے کہا تمہارا جتنا جی چاہے ذکر پڑھو۔ قال سفیان ان شئت اوترت بخمس وان شئت اوترت بثلاث وان شئت اوترت بركعة۔ حضرت سے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ سب آپ کے نزدیک درست ہے، مگر آپ کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے 3 رکعت وتر پڑھنا پسند۔ قال سفیان والذی استحق ان یوتر بثلاث رکعات وهو قول ابن المبارك واهل الكوفة وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن محمد بن سیرین۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف 3 بھی پڑھتے تھے، 5 بھی پڑھتے تھے، 1 بھی پڑھتے تھے، اور سب درست سمجھتے تھے۔ حضرت حسن محمد ابن سیرین اکابر تابعین میں تھے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ عن محمد ابن سیرین قال کانو کا فاعل صحابہ، قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا باب ما جاء في الوتر بركعة۔ اس باب میں روایت لا رہے ہیں، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی ایسی صریح روایت نہیں ہے کہ حضور نے زندگی میں صرف 1 رکعت وتر پڑھا ہو، ایسی کوئی صریح روایت نہیں، اور ایسی بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی گیری پڑی بھی روایت نہیں ہے کہ حضور نے وتروں کے 2 رکعات پر سلام پھیرا ہو، ایسی بھی کوئی روایت نہیں۔ اور ایسی روایت صریح موجود ہے، صحیح اور صریح موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتروں کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرا کرتے، میں نے اس کا پہلے حوالہ دیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين، یہ محمد بن سیرین کے بھائی، قال سألت ابن عمر، انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ مجھے فجر کی سنت لمبی پڑھنی چاہیے یا مختصر پڑھنی چاہیے؟ حضرت ابن عمر نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو دو رکعتیں پڑھتے، ہر 2 پر سلام، ہر 2 پر سلام، ہر 2 پر سلام۔ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، اور 1 رکعت کے ذریعے سے نماز کو طاق بنانا۔ یہ تو وہی ارشاد ہے جو پہلے گزر چکا ہے اور جس کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، یہ کوئی نئی حدیث نہیں ہے کہ ابن عمر ہی کی پہلے حدیث گزر چکی ہے اور اسی کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، تو یہ تو روایت صحیح نہیں رہی۔ لہٰذا ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ حضور نے فقط 1 رکعت یا 1 رکعت الگ، صرف 1 رکعت 2 نہیں، یا 1 رکعت الگ پڑھی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، گیری پڑی ٹوٹی پھوٹی کی روایت نہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا صحابہ میں 2 صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، حضرت ابن عمر سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے صرف 1 رکعت کسی وقت پڑھی،
اتنوں کی فقط ایک رکعت پڑھی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کسی وقت صرف ایک رکعت پڑھی. 2 صحابہ سے ثابت. پھر جب صبح کی اذان ہو جاتی تو حضور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، درا حالے کہ اذان حضور کے کان میں ہوتی. کیا مطلب؟ درا حالے کہ اذان حضور کے کان میں ہوتی. 2 مطلب اس کے بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ ہے کہ اذان شروع ہوتے ہی حضور کھڑے ہو کر سنتیں شروع کرتے تھے، اذان کے ختم کا انتظار نہیں کرتے. بعض جگہوں پر یہ غلط فہمی ہے اور ہمارے گجراتیوں میں خاص طور پر یہ غلط فہمی ہے، اور گجراتی دنیا میں جہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں سب جگہ ان میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہو جائے گی اس نماز کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، جب اذان ہوگی اس کے بعد ہی اس نماز کی سنتیں پڑھیں گے. یہ قطعاً غلط. اذان ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس نماز کی سنت، اور وہ روایت شاید نہیں آئی، ابھی تک آگے آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یا شاید ترمذی میں نہ آئے دوسری کتابوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ زوال ہوتے ہی حضور 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ زوال ہوتی ہی یہ کیوں پڑھتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ زوال ہوتے ہی آسمان کا ایک دروازہ کھلتا ہے، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں چڑھے. یہ جو زوال ہوتی ہی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ کیا نماز تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اسے مستقل نماز قرار دیا ہے اور اسے سنت زوال اس کو نام دیا ہے. یہ سنت زوال. اور شوافع کے یہاں یہی بات چلتی ہے، ان کے یہاں سنت زوال ایک نماز ہے. لیکن اس روایت کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ نہیں، سنت زوال کوئی نماز نہیں. یہ تو ظہر کی 4 سنتیں ہیں جو حضور زوال ہوتے ہی فوراً پڑھ رہے ہیں. اسی لیے احناف کی کتابوں میں سنت زوال کوئی نماز نہیں. اور اس حدیث کا مطلب یہ کہ یہ ظہر کی سنتیں حضور زوال ہوتے ہی پڑھ رہے تھے. معلوم ہوا کہ ظہر کی سنتیں پڑھنے کے لیے ظہر کی اذان ہونی ضروری نہیں. اذان سے پہلے بھی اس وقت کی وقت ہونا ضروری ہے. جب تک ظہر کا وقت نہیں ہوا آپ ظہر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن وقت ہو جانے کے بعد چاہے اذان ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو آپ سنتیں پڑھ سکتے. اذان کے دوران پڑھیں، اذان کے دوران پڑھیے. اس حدیث شریف کا یہی مطلب، پہلا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ہی اذان شروع ہوتی حضور سنتیں پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور اذان کان میں سنتے رہتے اور سنتیں پڑھتے رہتے، اور اذان پوری ہوئی اور حضور کی سنتیں پوری. تو بتاؤ حضور فجر کی سنتیں ہلکی پڑھتے تھے یا لمبی پڑھتے تھے؟ ہلکی پڑھتے تھے. سائل کا جواب ہو، سائل نے پوچھا تھا کہ میں فجر کی سنتیں ہلکی پڑھوں یا لمبی پڑھوں، تو حضور کا یہ عمل بیان کر کے بتلایا کہ فجر کی سنتیں ہلکی پڑھنی چاہیے. حضور اتنی ہلکی پڑھتے تھے، اذان شروع ہوتے ہی شروع کرتے تھے، اذان ختم ہونے پر حضور کی سنتیں جو ختم ہو جاتی. دوسرا مطلب اس سے بھی بڑا عجیب و غریب ہے. وہ مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب اذان فجر کی شروع ہوتی تھی تو اذان ختم ہوتی، اذان ختم ہوتے ہی حضور کھڑے ہوتے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو ایک گونج پیدا ہوتی ہے خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں. یہ گونج ختم ہوتے ہوتے حضور سنتیں پوری کر لی. ایسی وہ غریب گونج کتنی دیر گونج رہتی. یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اذان ختم ہونے کے بعد سنت شروع کرتے تھے اور مؤذن کے اذان کی جو گونج ہے وہ گونج ختم ہوتے ہوتے سنتیں پوری کر لیتے. چنانچہ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں سورت ملائے گئے صرف فاتحہ. امام مالک کے ہیں فجر کی سنتوں میں سورت نہیں ملائی جاتی، صرف فاتحہ، ابھی جلد سے جلد پوری ہو. بہرحال یہ اگر مطلب ہے تو مبالغہ ہوا، آخری درجے کا مبالغہ. تو سائل کے سوال کا جواب ہو گیا تو فجر کی سنتیں نہایت مختصر پڑھنی چاہیے. قال سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه وعليا. وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس
قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. دوسرے گھنٹے میں شروع ہوگا. کل صبح دوسرے گھنٹے سے سبق شروع ہوگا. دوسرے گھنٹہ بجتے ہی آؤں گا. والعمل على هذا عند أهل العلم عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. یہ تو ان بزرگوں نے اس حدیث کا جو مطلب سمجھا اس کے مطابق ان کا مذہب. حنفیہ کے یہاں اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں. علم لا ينتفع به علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. مثل علم لا ينتفع به. اس سے نفع نہ اٹھایا جائے یعنی اس پر عمل نہ کیا جائے. مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. پیسے ہیں مگر خرچ کرتا نہیں. تو کس کام کے پیسے؟ علم ہے مگر اس پر عمل کرتا نہیں. تو کس کام کا علم؟ وبال جان. ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب دیگر ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے اور امام وتر پڑھا رہا تو وہ سنت پڑھ رہا ہے یعنی نفل پڑھ رہا. اس کے پیچھے جو مقتدی حنفی ہے حنفی کے نزدیک تو واجب ہے اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی اقوا ہے اور امام اضعف ہے. پھر اس مقتدی کے وتر حنفی شافعی مالکی امام کے پیچھے کیسے درست ہو سکتے؟ اس کا جواب آ گیا تھا. آپ نے غور نہیں کیا. جواب یہ تھا کہ یہ اختلاف صرف نام کا اختلاف ہے. حقیقت کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کوئی واجب کہتا ہے کوئی سنت کہتا ہے لیکن چاروں ائمہ واجب کی جو حقیقت ہے اس حقیقت پر متفق ہیں. لہذا ان کو انگوٹھ کے اختلاف سے کیا اثر پڑتا ہے امامت پر. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کی روایت بخاری میں ہے. اگر مسلم میں نہیں ہے اور اس کے سے مقدمے میں ہے تو اس سے وہ راوی ضعیف نہیں ہو جاتا. تو ضعیف کس نے کہا تھا اس راوی کو؟ ابو بکر بن عیاش ضعیف نہیں وہ اعلیٰ درجے کے راوی مگر ان کا یہ حال بھی ہے کہ بڑھاپے میں ان کی معلومات میں گڑبڑ ہو گئی تھی. ابو بکر بن عیاش اسی زمانے کے ہیں اس لیے امام مسلم نے ان سے احتراج کیا. یہ مسلم کا احتراج کرنا یہ دلیل ہے کہ ان کے حال میں ان کا حال قابل غور ہے. بس اتنی بات ہے وہ کوئی ضعیف راوی نہیں. اس کا برعکس ایک حدیث شریف ہے مسلم میں قولی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء والامام یخطب، جو جمعہ کے دن جامع مسجد میں آیا در حالے کے خطبہ ہو رہا. من جاء یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیصلی رکعتین ولیتجوز فیہما، وہ دو نفلیں دو سنتیں پڑھے اور مختصر پڑھے. یہ مسلم شریف میں روایت ہے اور بالکل صحیح نہیں ہے، ضعیف نہیں صحیح نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے اور قطعاً صحیح نہیں ہے. جو حضرت جابر سے روایت کرنے والا ہے اس راوی نے حضرت جابر سے صرف 4 حدیثیں سنی
اور وہ 4 حدیث ہیں جو اس نے حضرت جابر سے سنی ہیں، امام بخاری نے اس بخاری شریف میں